ایسی فضا پیدا کی ہوئی ہے، چھپے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سامنے نہیں آنا. اور کارکنوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں پوری طرح چل رہا کہ کتنے کارکن اندر ہیں، کتنے جیلوں میں، کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں. ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ اصل میں کتنے لوگوں کو اس دن گولیاں لگی تھیں. کیونکہ ہمارے کارکن باہر ہوں گے تو بتائیں گے کیا، باقی یا چھپے ہوئے ہیں یا وہ جیل میں ہیں، اور جیل میں برے حالات کے اندر رکھا گیا. تو میں اس لیے نون لیگ کو بھی آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کو بھی، اور پی ڈی ایم کی پارٹیز کو بھی. دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ میں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو 27 سال سے میرا واسطہ پڑا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب یہ بند کمرے میں پلان اے سے پلان بی پہ جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو جو آج آپ چپ کر کے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ظلم جو ہو رہا ہے، یہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جب چینج ہوگا، کیونکہ چینج ہونا ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو فیل ہو گئی ہے، اکانومی گر گئی ہے. آج جو ڈالر جس مارکیٹ کے اندر، اوپن مارکیٹ میں 314 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ کسی کو، سب کو اعتماد ہی اٹھ گیا اکانومی سے. تو اگر یہ حالات ہیں، اور پہلے ہمارے پر سے یہ سب شور مچا رہے تھے 24%، ہماری 12% انفلیشن تھی. مہنگائی ہمارے زمانے میں 12.4% تھی. مہنگائی مارچ ہو گئی تھی. سارے ٹی وی شوز کے اوپر لوگوں کے پاس جاتے تھے، جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے. آج کے فگرز مہنگائی کے 38% مہنگائی ہے، 3 گنا سے زیادہ ہے. اور آج جو حالات ہیں لوگوں کے، نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. آگے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ، جو فائنانس کے لوگ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان. ان حالات کے اندر یہ اگر آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم والوں کہ آپ بڑی دیر بیٹھے رہیں گے یہاں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب پلان بی بنے گا، ہو سکتا ہے آپ ادھر پھنس جائیں. جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی یہ ہو. اور یہ مجھے یہ کہنا کہ جی ہمارے زمانے میں یہ ہوا تھا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی بول نہیں سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے زمانے میں کب یہ ہوا تھا؟ کتنے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں؟ کتنے گھر توڑ کے اندر گھس کے عورتوں کے سامنے اٹھا کے لے گئے؟ اگر وہ آدمی نہیں ملا تو ان کے رشتہ دار اٹھا کے لے گئے. کتنے گھروں میں ایسے ہوا تھا؟ مجھے یہ آج تک بتائیں کہ ہم نے کتنے دہشت گردی کے کیسز کیے تھے. مریم نواز نے جا کے جب پتھراؤ کروایا تھا نیب کے اوپر، کتنے دہشت گردی کے کیسز ہوئے تھے. کس کے اوپر اس طرح کے 150 کیسز کیے گئے جو میرے پہ 4 کیسز میرے اوپر کیے گئے ہیں، کرمنل کیسز، جب میں نظر بند تھا 4 دن وہاں نیب جیل میں. تو جس طرح کی یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ ہونے دے رہے ہیں حرکتیں، اور یہ کہہ کہ جی ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ سمجھ جائیں کہ یہ بڑی جلدی چینج ہو سکتا ہے. یہ ابھی آپ بڑے خوش ہیں کہ جی تحریک انصاف، اس لیے نہیں کہ ہم نے آپ سے کوئی ظلم کیا تھا. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، 95% کرپشن کے کیسز اب پہلے آپ کے زمانے میں بنے ہوئے تھے. اسحاق ڈار آپ کے زمانے میں بھاگا، نواز شریف کے بیٹے آپ کے زمانے میں بھاگے. یہ جو کیسز بنائے ہوئے تھے، یہ سارے آپ کے زمانے میں ہوئے ہیں. صرف پھر سے شہباز شریف کے جو 16 ارب کا ایف آئی کا کیس تھا، اور جو نیب کا کیس تھا، وہ ہمارے زمانے میں بنا 8 ارب کا. اور وہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس سے کلیئر کٹ کیس ہے ہی کوئی نہیں. زمین کے قبضے جو چھڑوائے تھے، وہ سارا لینڈ ریکارڈز کے دیکھ کے چھڑوائے تھے. ایک مجھے ادارہ، نہ پولیس آفیسر، کوئی آئی جی، کوئی مجھے آج ایف آئی اے کا آدمی مجھے ایک کہہ دے کہ میں نے کسی کے اوپر کہا کہ انتقامی کارروائی کرو، ایک مجھے بتا دے. کوئی مجھے بتائے جتنی ہم نے بھرتیاں کی ہیں وہ ساری میرٹ کے اوپر کی تھی. کتنے عمران خان کے رشتہ داروں کو امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھے تھے. اور پھر میڈیا، ذرا میں میڈیا کے اوپر آ جاؤں، کیونکہ میڈیا میں ہمیں بڑی مار پڑی تھی سارا وقت. وہ گورنمنٹ، جس گورنمنٹ نے اس ملک کے اندر کرونا، دنیا مانتی تھی کہ کرونا کا سب سے زیادہ ڈیل اس کو سنبھالا، دنیا مانتی تھی. ہندوستان میں حالات دیکھ لیتے، ارد گرد ایران میں حالات دیکھتے جو ہمارے 2 نیبرز تھے،
اور پاکستان میں حالات دیکھتے ہیں، اپنے ملک کو جس طرح ہم نے نکالا ہے اور بڑی رسک لے کے، تو میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے طرف اخبار اٹھا کے دیکھ لیں جو ہماری مٹی پلیت کی گئی ہے میڈیا میں. اور ایک کیس ڈال دیجیے رانا ثناء اللہ کے اوپر، وہ ڈرگز کا کیس تھا. رانا ثناء اللہ کا ANF نے کیس کیا تھا جن کے اوپر ایک میجر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے کیبنٹ میں جب رانا ثناء اللہ کا کیس آیا کیبنٹ میں پریزنٹیشن مانگی اس سے کہ کہیں غلط کیس تو نہیں کر دیا، اور انہوں نے ایک ایک فریم بائی فریم بتایا کہ یہ کیسے یہ رانا ثناء اللہ پکڑا گیا تھا منشیات میں. میں نے تو کسی کو نہیں کہا، نہ میری کیبنٹ نے کسی کو کہا. تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ کے زمانے میں بھی کچھ تھا، ہمارے زمانے میں کچھ نہیں تھا. اور میں آج آپ کو آگے بھی بتا دوں کہ الیکشن جب ہوں گے، یہ میری آج پیشن گوئی مان لیں، جو مرضی کر لیں آپ، جتنا تحریک انصاف نے انشاءاللہ. تو جب ہم آئیں گے، میں آج آپ کو انشاءاللہ ہم جب آئیں گے، میں آپ کو ابھی بھی یہ کہتا ہوں، میرے سے جو کیا ہے میں تو ان کو معاف کر دوں گا. مجھے قتل کرنے کی جنہوں نے کوشش کی میں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں جو امتی ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، اور انہوں نے اپنی ذات کے اوپر ہمیشہ معاف کر دیتے تھے. تو میری ذات کے اوپر جو بھی چیزیں میں معاف کر دوں گا. جو میرے گھر میں ہوا، میری بیوی اکیلی گھر میں، جس طرح گھر میرا توڑا گیا باہر سے، جس طرح اٹھا کے لے گئے، مارا لوگوں کو میرے گھر میں آ کے، میرے گھر کے اوپر جو حملے کیے گئے، جب میں تو معاف کر دوں گا. لیکن مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے اوپر اس وقت تشدد ہوا ہے اور ہو رہا ہے، وہ جب نکلیں گے، یا جو اعظم سواتی سے ہوا یا جو شہباز گل سے ہوا، تو کیا وہ معاف کریں گے؟ کیا یہ جو عمران ریاض کو اٹھایا، یا جو ارشد شریف، یہ جس طرح اس کی کیا فیملی معاف کرے گی؟ کیا یہ جو ورکرز جب نکلیں گے جن کو جانوروں کی طرح رکھا گیا ہے، کیا ان کو پتہ ہے کون کون سے؟ اور پولیس والوں نے زیادہ تر اچھا برتاؤ، ان کی بری رپورٹس نہیں ہیں، نامعلوم افراد نے زیادہ ظلم کیا، لیکن کئی گلو بٹ جو انہوں نے شامل کیے، کیا ان کو معاف کر دیں گے؟ جنہوں نے 25 مئی کو کیا، ہم نے چپ کر کے بیٹھ گئے، ہم نے کسی کو سزا ہی نہیں دی جب 25 مئی کو انہوں نے ظلم کیا تھا. تو کیا اب ہم معاف کر دیں گے؟ یہ جو ورکر جب نکلیں گے وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جن سے ظلم کیا گیا؟ تو اتنے انتہا پہ جو آپ لے کے جا رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ کہیں پلان بی بن گیا تو آپ اسی جگہ پہ پھنس جائیں گے. اور میری میڈیا سے، اب میں پھر میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ اب تو انہوں نے مکمل طور پہ عمران خان کا نام ہی اب نہیں لے سکتے اب ٹی وی چینلز پہ، یہ اب نئی چیز ہے. اگر عمران خان کا ٹی وی چینلز پہ نام نہیں لے سکتے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ٹی وی چینلز پہ گفتگو کیا ہوگی شام کو. میں اور بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کا مطلب مریم نواز کی تو اب تقریریں دکھائی نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کی تقریر ہی ختم ہو جائے گی اگر اس میں عمران خان کا نام نہ ہوا. یعنی اس طرح سے کیا ملک میں کیا لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس سے وہ بھول جائیں گے لوگ PTI عمران خان کو.